اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما ابن عمه غالب على كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى صاحب الدعوات النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب العصر والزمان إمام الإنس والجان الحجة القائم المنتظر المهدي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھیں محمد ارباب اعضاء ماتمداران سید الشہداء، قرآن مجید میں خداوند عالم متقین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں پیغمبر اکرم کی زندگی کی کچھ خاص جنگیں، اس کی صورتحال، پس منظر، نتائج اور شرائط کے سلسلے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی گئی۔ ہم نے پیغمبر کی جنگ کے سلسلے میں کچھ ابتدائی باتیں کی اور ساتھ ہی یہودی قبیلوں سے جو مدینہ میں مقیم تھے ان سے جو جنگیں پیغمبر کی ہوئیں ان کے سلسلے میں کل کچھ گفتگو کی گئی۔ آج جس جنگ کی طرف یا جس غزوے کی طرف توجہ مبذول کرانی ہے وہ اپنے آپ میں بہت جنگ کے لحاظ سے کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ جنگی مشق ہوئی ہو یا بہت زیادہ مجروح ہوئے ہوں یا بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن 3 واقعات اس جنگ سے وابستہ ہیں اور یہ تینوں واقعے اپنے آپ میں بہت سارے مسائل کو روشن بھی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دعوت فکر بھی دیتے ہیں۔ یہ غزوہ جو اس وقت مورد نظر ہے اس کو غزوہ بنی مصطلق کہتے ہیں۔ بنی مصطلق ایک قبیلہ تھا جو مکے اور مدینہ کے درمیان آباد تھا اور مختلف مواقع پر انہوں نے قریش کا ساتھ دیا اور جنگی کارروائیوں میں اسلام کے خلاف بہت زیادہ سازشوں میں شامل رہے۔ پیغمبر اکرم کو 4 ہجری اور بعض روایات کے لحاظ سے 6 ہجری، اس میں اختلاف ہے مورخین کو کہ یہ غزوہ 4 ہجری میں ہوا ہے کہ 6 ہجری میں، لیکن زیادہ تر جو احتمال ہے وہ یہ کہ یہ 4 ہجری میں واقع ہوا ہے۔ 4 ہجری کو پیغمبر کو یہ خبر ملی کہ بنی مصطلق کے لوگ ہتھیار فراہم کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ وہ مدینے پہ حملہ کریں۔ پیغمبر کی جنگی اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رہی کہ وہ مبتدی جنگ تو کبھی نہیں ہوئے، یعنی خود کبھی حملے میں پہل نہیں کی، لیکن اگر خبردار ہو جاتے تھے اور خبر مل جاتی تھی
کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے اور جنگ کا تیاری کی جا رہی ہے، تو پیغمبر پھر دیر نہیں کرتے تھے اور ایک فوجی اسٹریٹجی کے لحاظ سے پہلے ہی دشمن کو گھیر لیتے تھے تاکہ کوئی زیادہ نقصان اسلامی فوجوں کو نہ ہو۔ جنگی اسٹریٹجی کے لحاظ سے بہترین اسٹریٹجی ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ آپ کے خلاف ایک فوجی اقدام ہو رہا ہے تو آپ اس کا سد باب وقت رہتے ہی کر دیں۔ پیغمبر نے ایک شخص کو بنی مصطلق بھیجا، وہ ایک عام انسان کی حیثیت سے قبیلے میں داخل ہوا، قبیلے کے سردار سے ملا اور اس نے آ کر پیغمبر کو رپورٹ دی، گزارش دی کہ خبر بالکل صحیح ہے، وہ 1000 آدمیوں کی ایک لشکر کو تیار کر کے مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے بغیر وقت ضائع کیے 1000 آدمیوں کا ایک لشکر مدینے سے خود بنفس نفیس حرکت کی۔ بعض روایات کے لحاظ سے ابو ذر غفاری کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا اور خود 1000 جوانوں کے ساتھ، جنگجو افراد کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ پیغمبر نے بالکل جو طریقہ بتایا تھا، بالکل اسی طریقے سے مسلمان جنگجوؤں نے یہ جنگ لڑی اور پہلی ہی تیر اندازی کے بعد اگلے حملے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اور بنی مصطلق کے 10 افراد قتل ہوئے اور باقی سب کے سب اسیر کر لیے گئے۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں مسلمانوں کو ایک عدد بھی انسان کا جانی نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا اور بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی جانی نقصان کے بنی مصطلق کے پورے قبیلے کو گرفتار کر لیا گیا۔ 10 آدمی ان کے قتل ہوئے، باقی مرد، عورتیں، بچے اسیر ہو گئے اور ان کو اسیر کر کے مدینے لایا گیا۔ اب اس کو جنگی لحاظ سے بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن 3 واقعے اس جنگ کے پہلے اور بعد پیش آئے جو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلا یہ کہ بنی مصطلق کی جنگ سے پہلے مدینے میں عبداللہ ابن ابی نام کے ایک شخص جس کو منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، جبکہ حقیر فقیر کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ منافقین کا سردار نہیں تھا، کیونکہ منافق کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ منافق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ وہ جب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو بالکل آپ جیسا نظر آتا ہے لیکن دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ جبکہ عبداللہ بن ابی ولو ایک ایسی شخصیت ہے جس کی کسی طرح سے تعریف نہیں کی جا سکتی، پیغمبر کی مسلسل توہین کی ہے، پیغمبر کے خلاف سازشیں کی ہیں، لیکن اس نے علناً یہ کام کیے ہیں اور منافق علناً کام نہیں کرتا، ورنہ پھر وہ منافق کیسے؟ منافق کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ اگر اس کو آپ نے پکڑ لیا تو پھر وہ منافق نہیں ہے۔ منافقت کا کمال یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی رہتا ہے جیسے دوسرے مسلمان رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کے اگر آپ کردار کو پڑھیں گے تو وہ بالکل کھل کر سازش کر رہا تھا پیغمبر کے ساتھ، جمعے میں کچھ بولتا تھا، پیٹھ پیچھے کچھ بولتا تھا، لیکن کھل کر کہتا تھا پیغمبر کے خلاف۔ منافق کبھی کھل کر پیغمبر کے خلاف نہیں بولتے تھے، اشاروں میں بات کرتے تھے، کنایوں میں بات کرتے تھے، اپنے خاص لوگوں سے بات کرتے تھے، ملأ عام میں یا بازار میں یہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی کو جو منافق کا سردار بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور اب تک تقریباً سب اپنی کتابوں میں بھی اس کو منافق کا سردار لکھ دیا جاتا ہے، یہ خود میرے نظر میں منافقین کی ایک سازش ہے کہ اس کو اپنا سردار بنا کر اسی کو بدنام کیا جائے تاکہ جو اصل سرکار افراد ہیں وہ محفوظ رہ جائیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی ایک نعرہ حیدری یا علی ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ خود ایک سازش کا نتیجہ ہے کہ ہم تاریخ کے کچھ کرداروں کو سامنے کر دیا جائے اور لوگ انہیں مورد الزام قرار دے کر جو اصل محرک ہیں ان کو بچا لیا جائے۔ جیسے قتل پیغمبر کے سلسلے میں وہ خیبر کی یہودیہ کو بدنام کیا جاتا ہے،
حالانکہ میں نے اکثر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس نے پیغمبر کو زہر دیا وہ دونوں بھی یہودیہ ہی تھیں، ولو پیغمبر کے گھر میں تھی لیکن تھیں وہ یہودیہ، لہٰذا لیکن تاریخ نے اس طرح لکھا کہ خیبر کی یہودیہ نے زہر دیا، یا مثلا امام حسن کو زہر جو دیا گیا وہ جادہ کے نام لکھ دیا گیا جبکہ حاکم شام کا کام تھا، یا صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے سلسلے میں اس طرح سے عمل کیا گیا کہ اصل قاتلوں کو چھپا لیا گیا، یا امیر المومنین کے قتل میں خارجیوں کا نام لے لیا گیا جبکہ اصل سازش حاکم شام اور عمرو عاص کی تھی۔ تو اس طرح سے منافقین ہمیشہ اس مہم میں کامیاب رہے کہ انہوں نے دوسروں کو مورد الزام کر کے اصل کیریکٹرز کو بچا لیا۔ یہ تو کمال حسین ابن علی کا ہے کہ انہوں نے کربلا کے جنگل میں اس طرح سے ان کے چہروں سے نقاب اتاری کہ اپنے قاتل ہی کو نہیں، اپنے بابا کے قاتل، اپنی مادر کے قاتل، اپنے بھائی کے قاتل اور اپنی جد کے قاتل کو بے نقاب کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ تو عبداللہ ابن امی ایک ایسی شخصیت ہے جو پیغمبر کے خلاف سازشیں کرتا تھا، پیغمبر کے اوپر شخصی الزام، کیونکہ پیغمبر پہ کوئی عام الزام لگایا نہیں جا سکتا تھا، کفار نے بھی کبھی پیغمبر کو جھوٹا نہیں کہا کیونکہ جس منہ سے 40 سال سچا کہا تھا اس سے جھوٹا کیسے کہہ سکتے تھے، لہٰذا کبھی شاعر کہا کبھی دیوانہ کہا لیکن جھوٹا نہیں کہا۔ اسی طرح خیانت کار بھی نہیں کہا کیونکہ امین کہہ چکے تھے، اور امین صرف کہہ نہیں چکے تھے، اتنا مانتے تھے کہ شب ہجرت تک، یعنی قریش سے کھل کر جنگ ہونے تک اور قریش کی جنگ قتل کی سازش ہونے تک اور 3 سال کے شیب ابو طالب کے محاصرے ہونے کے باوجود قریش اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اگر مکے میں کوئی امانت دار ہے تو ذات محمد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ لہٰذا وہ الزام نہیں لگا سکتے تھے، تو انہوں نے دوسرے زاویوں سے الزام لگانے کی کوشش کی، کوئی ایسا زاویہ ڈھونڈنے کی کوشش کی جو ویک لنک ہو، جہاں سے وہ پیغمبر کے اوپر ڈائریکٹ نہ صحیح تو انڈائریکٹ الزام لگائیں۔ تو ابی ابن کعب، عبداللہ ابن ابی مسلسل اس کام میں لگا ہوا تھا اور اس کے مختلف واقعات ہیں۔ تو سازش شروع ہو چکی تھی کہ پیغمبر کے خلاف کوئی موٹیو مل جائے، کوئی چیز مل جائے کہ ہم پیغمبر کی شخصیت کو بدنام کر سکیں، پیغمبر کے کردار کے اوپر کوئی دھبا لا سکیں تاکہ نتیجے میں ہم اپنے فائدے حاصل کر سکیں، اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ جب جنگ بنی مصطلق تمام ہو گئی اور پیغمبر نے اپنے لشکر کو مدینے چلنے کی ہدایت کی تو راستے میں ایک پڑاؤ پڑا جہاں پر پانی کے سلسلے میں مہاجر اور انصار کے 2 غلاموں میں جھگڑا ہوا۔ ایک غلام مہاجر کا غلام تھا اور ایک غلام انصار کا غلام تھا۔ نتیجے میں اس جھگڑے میں جھگڑا کس کا شروع ہو گیا؟ مہاجر اور انصار کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس نے اپنے آقا کو بلایا، اس نے اپنے آقا کو بلایا، اور وہی لشکر اسلام جو ابھی جیت کر آیا تھا وہ آمنے سامنے مہاجر اور انصار کے نام پر ہو گیا۔ اور یہاں عبداللہ ابن ابی نے انصار افراد کو فوراً اکٹھا کر کے یہ کوشش کی کہ ہم اس سچویشن کا فائدہ اٹھا کر پیغمبر کے لشکر کے اندر ایک پھوٹ ڈال دیں۔ پیغمبر کو اس کی خبر ہو گئی اور پیغمبر نے رکنے کے حکم کو ختم کرتے ہوئے فوراً چلنے کا حکم دے دیا، اور بعض روایات میں کہ پورا دن چلایا اور پوری رات چلایا، رکنے کو اجازت ہی نہیں دی، اور جب 1.5 دن چلے اگلے دن دوپہر تک چلتے رہے۔ نتیجے میں جب پیغمبر نے اب سواری روکی تو کسی میں کوئی سکت باقی نہیں تھی، جو جہاں بیٹھا وہیں سو گیا۔ نتیجے میں وہ جو کرودت تھی، وہ جو آپس میں غم و غصہ تھا، کچھ سفر نے
اور کچھ تھکن نے اس کو ختم کر دیا اور حکمت پیغمبر سے لشکر میں پھوٹ پڑنے سے بچ گیا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. دیکھیں یہ واقعہ یہاں ختم ہو جاتا ہے, پیغمبر کی حکمت بھی سمجھ میں آ گئی. لیکن اب مسلمانوں سے سوال, چاہے وہ مہاجر ہوں, چاہے وہ انصار ہوں, چاہے ان کے غلام ہوں اور چاہے ان کے سردار ہوں, مسلمانوں کی ڈیفینیشن کے لحاظ سے یہ سب اصحاب ہیں. یہ سب کون ہیں؟ اصحاب ہیں. اور آپ کہتے ہیں اصحابی عدول, میرے سارے صحابی عادل ہیں. عادل کسے کہتے ہیں؟ عادل اسے کہتے ہیں جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکتا ہو, حق کے ساتھ رہتا ہو, باطل کی مخالفت کرتا ہو. اب اگر دو جماعت آپس میں لڑ رہی ہے اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور پیغمبر دونوں سے راضی نہیں ہیں, پیغمبر دونوں سے راضی نہیں ہیں, تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے عادل کو ہم قبول کریں یا اسلام کے بنائے ہوئے عادل کو ہم قبول کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی. جب آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف فوج کو اکٹھا کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں سب عادل ہیں. اور یہ فکر آج تک رائج ہے, اور اس فکر کو رائج کیا گیا. یہ پیغمبر کے زمانے کی فکر نہیں تھی کہ سارے اصحاب جو ہیں وہ عادل ہیں یا سب برابر ہیں. یہ بعد میں عمل کیا گیا تاکہ وہ لوگ جن کے پاس فضیلتیں نہیں تھیں اور وہ صاحب منصب اور صاحب فضیلت بننے کی کوشش کر رہے تھے, چونکہ کوئی فضیلت نہیں تھی, لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باقی جو صاحب فضائل ہیں ان کی فضیلت سے انکار کر دیا جائے. ہمارے پاس تو کوئی فضیلت ہے نہیں, تو بہترین طریقہ یہ کہ باقی فضیلتوں سے انکار کر دیا جائے. جب فضیلتوں سے انکار ہو جائے گا تو سب برابر ہو جائیں گے, پھر اگر کوئی حاکم بن گیا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لہٰذا ایک فکر رائج کی گئی کہ کوئی صاحب فضیلت نہیں, سب برابر ہیں. ایک دوسری فکر رائج کی گئی, اصحاب میں آپس کا جو معاملہ ہے وہ اصحاب جانے اور ان کا خدا جانے, ہمیں مطلب نہیں ہے, ہمیں دخل نہیں دینا ہے. یہ خلاف حکمت قرآنی ہے, یہ خلاف عقل بھی ہے اور خلاف حکمت بھی ہے, پیغمبر کی عملی زندگی کے لحاظ سے خلاف ہے. اگر پیغمبر نے ایسا کچھ کیا ہوتا عملی طور سے تو ہم مانتے, لیکن اگر پیغمبر اپنی بزم سے کسی کو ہٹا رہے ہیں اور کسی کو بیٹھا رہے ہیں, کسی کو نکال رہے ہیں, کسی کو شہر بدر کر رہے ہیں, کسی کو ملک سے نکال رہے ہیں, یہاں تک تو ٹھیک تھا, اس کے بعد کسی پہ لعن کر رہے ہیں, کسی پر زندگی میں لعنت کر رہے ہیں, کسی پہ پیدا ہونے سے پہلے لعنت کر رہے ہیں, تو جو لعن پیغمبر کے حامل حال ہیں وہ عادل کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وعلی. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی. ان کو عادل بنا کر یا سب کو ایک سا بنا کر فضیلتوں کو چھپانا ہے یا مجرموں کو چھپانا ہے. والد ماجد کے ساتھ ہم لوگ 95 ظاہراً یا 98 صدام پیریڈ تھا, عراق گئے زیارت کرنے, مسجد کوفہ گئے, خدا آپ سب کو جانا نصیب کرے. مسجد کوفہ میں ملا ہوا جو حصہ ہے, جو مسجد کا ہی حصہ ہے, اس میں 3 بہت اہم قبریں ہیں مسجد کوفہ سے ملی ہوئی. ایک قبر جناب مسلم ابن عقیل کی جس کے اوپر گنبد ہے, اسی گنبد کے نیچے جناب مسلم کی قبر ہے, اور اسی کے بغل میں ایک 10 قدم پر اسی بارگاہ میں ایک ذریعہ جناب مختار ثقفی کی. یہ 2 قبریں ایک ساتھ ہیں, اور بالکل اس کے اپوزٹ مسجد کی دوسری طرف قبر ہے جناب حانی ابن عروہ کی. ہم لوگ جناب حانی ابن عروہ کی قبر پہ کھڑے ہوئے تھے. اس زمانے میں وہاں پر جو گائیڈز کہہ لیجیے آپ یا خادم کہہ لیجیے, وہ سب باسی پارٹی کے لوگ ہوتے تھے, کوئی شیعہ وہاں نہیں ہوتا تھا, اور ان کے خاص رٹی رٹائی جو بات ہوتی تھی وہ بولتے تھے, نہ انہیں تاریخ سے مطلب ہے نہ وہ کچھ جانتے تھے, جو بتایا ان کو سمجھایا گیا وہی انہیں بولنا ہے.
تو ابو نے اس سے پوچھا والد ماجد نے کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو اس نے کہا حانی ابن عروہ رضی اللہ عنہ کی۔ تو کہا کہ کس نے شہید کیا؟ کیونکہ شہید لکھا تھا۔ تو اس نے حاکم شام کا نام لیا، اس کے بعد رضی اللہ عنہ کہا کہ ان کے آدمیوں نے قتل کیا۔ کیوں قتل کیا؟ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھی تھے لہٰذا قتل کیے گئے۔ تو والد ماجد نے اس سے کہا کہ عجیب بات ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے، قاتل بھی رضی اللہ ہے، وجہ قتل بھی رضی اللہ ہے، اب اس اسلام سے خدا واقعاً راضی ہے بھی کہ نہیں؟ سب تو رضی اللہ ہیں، اسلام سے بھی خدا راضی ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ فکر رہے گی تو نتیجہ وہی ہوگا جو ہمارے سامنے ہے۔ ضروری ہے اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ عزت پائیں دنیا میں تو انہیں اس پالیسی کو بدلنا پڑے گا، اور انہیں یہ پالیسی اختیار کرنا پڑے گی کہ جو حق ہے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہا جائے، جو غلط ہے اسے غلط کہا جائے۔ اسلام کا مزاج بھی یہی ہے۔ اسلام نہ نسل کو پہچانتا ہے، نہ قبیلے کو پہچانتا ہے، نہ رنگ کو پہچانتا ہے، نہ مال کو پہچانتا ہے، نہ غربت کو پہچانتا ہے۔ اسلام صرف عمل کو پہچانتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو رسول کا چچا ہو کر بھی تبت یدا کی منزل پہ رہے گا، اور اگر عمل ہے تو فارس کا رہنے والا سلمان محمدی بن جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل یا علی اللہم صلی علی محمد بنی مصطلق کا ایک قصہ تو یہ ہے۔ دوسرا قصہ بہت حساس ہے، لیکن چونکہ بیان کرنا ہے لہٰذا بیان کرنا ہے۔ دوسرا قصہ ان محترمہ سے ہے جنہوں نے اسلام کے ساتھ جو کیا اس کا خمیازہ آج تک مسلمان بھگت رہے۔ اور مصیبت یہ ہے کہ اماں جان کہہ دیا ہے تو اور مصیبت ہے۔ محترمہ کا اپنا بیان ہے یہ کہ ہر جنگ پہ رسول کسی نہ کسی زوجہ کو ساتھ لے جاتے تھے۔ حالانکہ چونکہ ان کا اپنا بیان ہے لہٰذا قابل قبول نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا بیان ہے تو ان کے خلاف تو استعمال ہو ہی سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے ایک رائٹ دی جاتی ہے، رائٹ ٹو ریمین سائلنٹ۔ خاموشی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ اگر انسان نے جرم بھی کیا ہو لیکن خاموش رہے، اقرار نہ کرے، تو سامنے والے کو ثابت کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر اپنی زبان سے کچھ بول دیا تو وہ دنیا کی ہر عدالت میں اور آخرت کی عدالت میں اس لیے قابل قبول ہے کہ یہ قانون ہے عقل کا کہ اگر کوئی انسان اپنے خلاف اعتراف کرے تو وہ قابل قبول ہے۔ تو انہوں نے بزعوں میں خود اپنی فضیلت پڑھی ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ ہمارے دشمن عاقل نہیں ہیں، لہٰذا چونکہ عقل نہیں رکھتے لہٰذا ان کو جو فضیلت رکھتی ہے وہ کل ان کی رذیلت ہی ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو ان محترمہ کی پریشانی یہ تھی کہ یہ کبھی بڑی نہیں ہوئی، ان کی عمر فکس ہو گئی تھی۔ جیسے ہم لوگ جب کرکٹ دیکھتے تھے 80s 90s میں تو پاکستانی پلیئرز کی عمر بڑھتی نہیں تھی، وہ اسی پہ رکی رہتی تھی۔ یہ وہیں سے اماں جان سے لیا انہوں نے کہ عمر بڑھتی ہی نہیں تھی، وہ 9 برس سے اوپر گئی نہیں، 9 برس سے اوپر گئی نہیں، لہٰذا جتنی باتیں انہوں نے بھی کی وہ بھی 9 برس کی بچی ہی والی کی، یعنی سطح فکر بھی وہی رہی۔ تو ہم اس بات کو اب قبول کر سکتے ہیں کہ بہت صحیح آپ نے فرمایا کہ آپ 9 برس سے زیادہ کی نہیں تھی، عقلی لحاظ سے آپ کبھی 9 برس سے زیادہ کی نہیں ہوئی، ممکن ہے عمر کے لحاظ سے بڑی ہو گئی ہوں، عقلی لحاظ سے ذہنی اعتبار سے کبھی 9 برس سے زیادہ کی آپ نہیں ہوئی۔ بہرحال ان کا اپنا بیان ہے کہ اس جنگ بنی مصطلق میں ساتھ گئی تھی، تو ساتھ جانے تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ واپسی میں ایک واقعہ پیش آیا اور یہ اسلام کا ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا، جبکہ دکھنے میں بہت چھوٹا ہے
اور آج بھی اتفاق سے میں جب اس واقعے کو دیکھ رہا تھا تو صحیح بخاری نے بھی اور 2-3 کتابوں نے اور اتنی آسانی سے لکھا ہے اس کو کہ گویا کچھ ہوا ہی نہیں، بہت چھوٹا سا ایک واقعہ پیش آیا، یہ جملہ لکھا انہوں نے، جبکہ اس واقعے کے نتیجے میں کتنے مسائل کھڑے ہوئے، منافقین کو کتنا موقع ملا پیغمبر کی شخصیت کو مجروح کرنے کا۔ واقعہ کیا ہوا؟ محترمہ کا اپنا بیان ہے، لہذا بیان کفر کفر نباشد۔ محترمہ کا بیان یہ کہ وہ جب قافلہ رکا واپسی میں تو وہ قضاء حاجت کے لیے جنگل میں چلی گئی اور وہاں ان کا ہار کھو گیا۔ اب یہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے قضاء حاجت کا ہار سے کیا تعلق ہے۔ استنجا کے ڈھیلے کی تو بات نہیں ہو رہی، ہار کی بات ہو رہی ہے۔ ہار غائب ہو گیا بہرحال، اور وہ اس کو ڈھونڈنے میں اتنی دیر لگی کہ قافلہ چلا گیا، یعنی پیغمبر کو یہ خبر ہی نہیں ہوئی کہ ان کی زوجہ پیچھے رہ گئی۔ ایسے ساتھ جانے کا کیا فائدہ کہ پیغمبر کو یاد ہی نہ رہے۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں ان تک یہ بات آج کل کے دور میں ساتھ گئے گھومنے اور آفیسی سے کال آئی جا رہی ہے، آفیسی سے کال آئی جا رہی ہے، آفیسی سے کال آئی جا رہی ہے، تو زوجہ ایک بار کہے گی یا آفیسی میں رہ لیتے آپ، مجھے ساتھ کیوں لے کر آئے؟ تو پیغمبر کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ زوجہ پیچھے رہ گئی۔ دوسرا اس سے اہم مسئلہ، خیر بہرحال پیغمبر ہر زوجہ پہ کیوں نظر رکھیں گے، ہر ایک تو خدیجہ نہیں کہ پیغمبر کو فکر ہو اس کی۔ اس سے جو اہم سوال ہے وہ ان کہاروں سے ہے جو ان کی پالکی اٹھا کے چل رہے تھے، کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اندر محترمہ نہیں ہے۔ کیا مطلب پھول کا وزن تھا کہ احساس ہی نہیں ہوا؟ پھول کے وزن کی تو نہیں رہی ہوں گی، کچھ تو وزن رہا ہوگا۔ ہم مان لیتے ہیں 9 ہی برس کی ہوں گی، کچھ عقل کا وزن نہیں ہے، عقل میں ہوتا ہی کتنا وزن ہے، لیکن جسم میں تو کچھ وزن رہا ہوگا، ان کہاروں کو محسوس ہی نہیں ہوا۔ اب یہاں پر یا تو پھر ہم امیجنیشن کریں یا پھر ہم ان کی جو بعد کی کارروائیاں ہیں اس کو دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بہت امکان ہے کچھ وزن رکھ دیا ہو تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ لے کر چلا جائے۔ بھئی کیریکٹر کو اگر آپ صحیح سے انالائز کریں تو یہ کچھ بعید نہیں ہے، جو اتنا جرأت رکھتی ہو کہ علی کے مقابلے میں آ جائے، وہ تو کوئی بھی جرأت کر سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل بہرحال محترمہ کا بیان ہے کہ میں پیچھے رہ گئی، کسی نے میری سنگن نہیں لی، سب چلے گئے۔ اب میں وہاں کیا کرتی، تو میں وہیں بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے میں سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو کسی کی آواز پر آنکھ کھلی۔ اب میں نام یہاں نہیں لے رہا ہوں کیونکہ آج کل دور خطرناک ہے، نام لینے والا نہیں ہے، سمجھداروں کا مجمع ہے، جسے نام چاہیے وہ بعد میں آ کے ہم سے پوچھ لے۔ تو ایک صحابی نے لا حول ولا قوت کہا یا انا للہ کہا، ظاہر ہے ان کو دیکھ کے انا للہ ہی کہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے تو انا للہ کی آواز پہ یہ اٹھی۔ خود کا بیان ہے کہ وہ مجھے پہچان گئے۔ کیوں؟ کیونکہ قبل حکم حجاب آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا۔ اچھا حکم حجاب آنے سے پہلے دیکھا تھا نا، تو اب تو آپ حجاب میں رہی ہوں گی، تو جو حکم حجاب سے پہلے جس نے دیکھا ہے، حجاب میں وہ کیسے پہچان سکتا ہے؟ بھائی ہمارے گھر میں اب تھوڑے سے مسائل کیوں گڑبڑ ہو گئے؟ سب جب حجاب میں چلتے تھے، جوان ہماری بات کا برا نہ مانے، اب تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو گئی ہے، حجاب میں جب سب چلتے تھے تو جوان کی جرأت نہیں ہوتی تھی کسی کو کچھ کہنے کی، کیونکہ اگر حجاب کے اندر اپنا ہی کوئی نکل آیا تو حجاب انسان کو نہیں معلوم ہونے دیتا اندر کون ہے۔
ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے حجاب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا، لیکن اگر اب آپ حجاب میں تھی تو انہوں نے کیسے پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جنہیں حجاب سے پہلے دیکھا تھا؟ اب اس سے زیادہ واضح کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ان کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھے اپنی سواری دے دی اور میں بعد میں قافلے سے ملک ہوئی، لیکن اس میں ظاہر فاصلہ گزرا، اور منافقین نے ایک بہت زبردست پروپیگنڈا کیا رسول کے سلسلے میں زوجیت کی وجہ سے، کہ رسول کی زوجہ پیچھے رہ گئی اور رسول کی زوجہ کوئی اور لے کر آیا، اور مختلف چیزیں جو ممبر مانے ہیں کہ میں ان الفاظ کو دہرا نہیں سکتا۔ اور پھر معظمہ کا بیان یہ کہ پھر میں بیمار پڑ گئی اور اس کے بعد گھر چلی گئیں اور پیغمبر نے ان کی کوئی خبر نہیں لی، یہاں تک کہ ایک آیت نازل ہوئی جس سے پیغمبر کو اطمینان ہو گیا۔ اس میں شخص پیغمبر پر اس جملے کو اگر آپ غور کر لیں تو شخص پیغمبر پہ کتنے بہتان آ جائیں گے۔ دیکھیے زمانہ کچھ کہے، نبی صاحب وحی ہے، صاحب معراج ہے، اگر پوری دنیا کچھ کہے تب بھی نبی کے علم میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا علم خدا کی طرف سے ہے۔ تو اب اگر ان محترمہ کا یہ کہنا ہے کہ نبی نے مجھ سے فاصلہ اختیار کیا، تو ہم یہ نہیں تسلیم کر سکتے کہ وہ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کیا ہو، کیونکہ وہ سیاہ کے رام تو تھے نہیں کہ لوگوں کے کہنے پہ کچھ کر گئے، وہ پیغمبر اکرم ہیں، لوگوں کے کہنے پہ چلتے تو دین کیسے پیش کرتے؟ پوری دنیا کفر کہہ رہی تھی، وہ توحید کی بات کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم پیغمبر میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے پیغمبر محترمہ سے اجتناب فرما رہے تھے، اور آیت ان محترمہ کے لیے نہیں نازل ہوئی ہے، آیت تو ان محترمہ نے جب ایک پیغمبر کی دوسری زوجہ پر الزام لگایا تھا جناب ابراہیم کے سلسلے میں، تب نازل ہوئی تھی۔ اس کی عفت کو بچانے کے لیے جو آیت نازل ہوئی تھی وہ محترمہ اپنے قصیدے کے طور پر پیش کر رہی ہیں، لیکن پیغمبر کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔ پیغمبر کا دوری اختیار کرنا یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر کے پاس کچھ علم تھا، لیکن پیغمبر نے کیا کیا، کیوں زوجیت میں باقی رکھا، یہ پیغمبر جانے، پیغمبر کا خدا جانے، ہمیں اس کے اندر دخالت نہیں ہے۔ بہت امکان ہو کہ پیغمبر یہ چاہتے ہوں کہ جمل کے میدان میں آ کر جب اپنے زوجیت کو پیش کرو گی تو میرے ولی کے مقابلے میں آتے ہی زوجیت اپنے آپ ساقط ہو جائے گی، مجھے ساقط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی کیوں ہم اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے خلاف عمل کرتے ہیں؟ گھر میں ہم لوگ لاز بناتے ہیں، آج سے یوں ہوگا، پھر خود ہی عمل نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو جو ہمارا مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گا۔ تو قانون خود بنا کے توڑنا اس لیے جاتا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے، جب بنا رہے تھے تو نہیں اندازہ تھا کہ ہمیں اتنا نقصان کرے گا۔ ایک قانون ہے کہ اگر کوئی امام کے خلاف خروج کرے، مسلمانوں میں متفقہ ہے کہ اگر کوئی امام کے خلاف، امام المسلمین، اللہ کا بنایا ہوا امام کے خلاف، تو ہم اپنی بحث تو کر ہی نہیں رہے، ہم تو ان کی فقہ کی بات کر رہے ہیں۔ امام کے خلاف اگر کوئی خروج کرے تو وہ دین سے خارج ہے۔ کیوں جنگ جمل کو، کیوں زمانے خلافت ظاہریہ امیر المومنین کو فتنہ کہا جانے لگا اور اجتہادی خطاؤں کے دور سے ناپا جانا لگا؟ کیونکہ اگر اس قانون کو ہم قبول کر لیں تو جس نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی وہ دائرہ کفر میں چلا جائے گا، لہٰذا اسے خطا اجتہادی کے باب سے سیا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور اگر کوئی کافر ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کافر صرف ایسے ہی تھوڑے، کافر ہوتے ہی 4 حکم آ جائیں گے آٹومیٹکلی۔ اب ابھی زمانے کے جو کافر ہے اس کے سلسلے میں بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی کیس ویس ہو جائے، 4 حکم آٹومیٹکلی آ جائیں گے کافر ثابت ہوتے ہی۔
اس کی زوجیت ختم ہو جائے گی. اگر مرد ہے اور کافر ہو جائے تو اس کی زوجہ اپنے آپ متعلقہ ہو جائے گی اور عدہ وفات رکھے گی. عدہ طلاق نہیں رکھے گی، عدہ وفات رکھے گی. یعنی اسلام کی نظر میں یہ انسان مر چکا ہے. یعنی اسلام نے ایک پیغام دے دیا کہ چلتے ہوئے جسموں سے مطلب نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو یہ مردے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلى اس کی جائیداد تقسیم کر دی جائے گی. اگر وہ ہاتھ لگ جائے تو جو حد شرعی ہے اس پہ جاری کر دی جائے گی، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ غسل دینا واجب ہے، نہ کفن دینا واجب ہے، نہ دفن کرنا ضروری ہے. اب آپ تاریخ میں جا کر تلاش کریں کہ کس کو دفن کرنے علی مدائن تک چلے گئے اور کس کو مدینے میں 3 دن چھوڑے رہے، آخر یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلى. تاریخ صرف اس لیے نہیں کہ آگے بڑھ جائیں، تاریخ بہت سے مسائل کو حل کر دیتی ہے. اگر کوئی انسان مدائن میں مر رہا ہے اور علی مدینے سے مدائن جا رہے ہیں دفن کرنے، تو یہ شرف ہونے کے ساتھ ایک حکم اسلامی پہ عمل ہے. ایک مسلمان اگر مر جائے تو اس کا غسل اور کفن اور دفن واجب کفائی ہے. یعنی جس کو خبر ہوئی اس کے اوپر واجب ہے. کسی ایک نے کر دیا باقی سب پر ساقط ہو گیا. اب اگر ایک انسان مدینے میں مر رہا ہے اور مدینے میں علی موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ لاش 3 دن تک گلی میں پڑی رہے، تو یا تو آپ یہ مانیں کہ علی نے حکم اسلامی پہ عمل نہیں کیا، جو ہو نہیں سکتا. علی ڈر گئے، یہ تو امکان ہی میں نہیں ہے. تو اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ علی کی نظر میں وہ حکم جو مسلمان میت کا ہے وہ اس مردے کے لیے نہیں ہے. اور نتیجہ بھی یہی ہوا کہ 3 دن بعد بنی امیہ نے اس لاش کو حش کوکب جو یہودیوں کا قبرستان تھا اس میں دفن کیا. اس میں دفن ہوتے ہی بات واضح ہو گئی کہ علی کی نظر میں نہ اس کا غسل واجب تھا، نہ کفن ضروری تھا، نہ دفن واجب تھا. ایک صلوات پڑھے محمد وعلى. یہ تو تیسرے کا مسئلہ ہے. باقی 2 کا مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. مسلمان کے جس طرح کفن واجب ہے، دفن واجب ہے، اسی طرح سلام کا جواب بھی واجب ہے. اب اگر صدیقہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو یا پھر صدیقہ نے کوئی ایسا اسلام کے خلاف عمل کیا جو امکان میں نہیں ہے. بس اگر جواب نہیں دیا ہے تو مسلمان نہیں سمجھتی کہ جواب دینا واجب ہو. ایک صلوات پڑھے محمد وعلى. یہ افراد سبب بنے، یہ محترمہ سبب بنی اسلام میں کتنے مسائل کی. کچھ چیزیں رہ گئی انشاءاللہ کل. یہ اسیر جو ہوئے تھے بنی مستلق میں، اس میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، مرد بھی تھے. جب مدینے آ گئے تو رسول نے حسب دستور ان کو تقسیم کر دیا مسلمانوں کے درمیان. بہرحال جنگ ہوئی تھی، سب کا ایک حصہ بنتا ہے. ان اسیروں میں حارث نام کا جو شخص ہے جو قبیلے بنی مستلق کا سردار تھا، حارث کی ایک بیٹی تھی جویریہ. جویریہ ایک مسلمان کے حصے میں آئی بعنوان کنیز. جویریہ نے اپنے مسلمان مالک سے کہا کہ میں تجھے اتنے پیسے دے دوں گی، تو مجھے آزاد کر دو، فدیہ لے لو، مجھے آزاد کر دو. میں حارث کی بیٹی ہوں، سردار کی بیٹی ہوں، میرے لیے کنیزی اچھی چیز نہیں ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں، لیکن پیسہ، یہ تو اسیروں کیا، یہ پیسہ تو تھا نہیں. تو اسے امید کس سے جاگی؟ رحمت کا صرف ایک نمائندہ وہاں تھا. تو اس نے کہا مجھے رسالت مآب کے پاس لے چلو. یہ رسول اللہ کے پاس آئی، اپنی پہچان کروائی کہ میں جویریہ ہوں، قبیلہ بنی مستلق کے جو سردار حارث تھا اس کی میں بیٹی ہوں. مجھے آپ نے تقسیم میں اس کے حوالے کر دیا ہے
میں نے اس سے اس بات کی اجازت لے لی ہے کہ اگر اتنی رقم دے دوں تو یہ آزاد کر دے گا. میرے پاس رقم تو ہے نہیں, اگر آپ مدد فرما دیں تو میں اپنی آزادی حاصل کر لوں. میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا, جو رحمت کے در پر آتے ہیں انہیں دنیا میں بھی رحمت ملتی ہے, آخرت میں بھی سکون و رحمت ملتی ہے. اس نے صحیح دروازے کو کھٹکھٹایا تھا. پیغمبر نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر کرنے پہ قادر ہوں. اس کے بعد اس کے مالک جس کے ہاتھ میں آیا تھا اس کو پیسے دیے, کتنی قیمت دے دی. اب کس کی کنیزی میں آ گئی؟ پیغمبر کی کنیزی میں آ گئی. پیغمبر نے کہا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا, اور اس کے بعد فرمایا اب میں نے رضا خدا کے لیے اور تیری خوشنودی کے لیے تجھ سے عقد کر لیا. ابھی تک جو اسیرہ تھی, ایک مسلمان کی کنیز کی حیثیت تھی, اس کو پیغمبر نے کہاں تک پہنچایا کہ اب وہ پیغمبر کی زوجہ ہے, تمام مسلمانوں کے لیے محترم ہے. پیغمبر یہی تو سبق دینا چاہتے ہیں. جو ہم سے اور اہل بیت سے متمسک ہو جائے گا, نہ دنیا میں اسے غلام رہنے دیں گے, نہ آخرت میں غلام بننے دیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل. جناب جویریہ ہو گئی زوجہ پیغمبر. مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ جناب جویریہ کو پیغمبر نے آزاد بھی کر دیا اور اپنی زوجیت میں بھی لے لیا. اثر اس کا یہ ہوا کہ جتنے مسلمانوں کے بنی مستلق سے اسیر ان کے ہاتھ میں آئے تھے, جو کنیز جس کے حصے میں آئی تھی, جو غلام جس کے حصے میں آیا تھا, سب نے خوشنودی پیغمبر کے لیے اور اس ازدواج کے برکت کے نتیجے میں اپنے اپنے غلام اور کنیز کو آزاد کر دیا, اور نتیجے میں ان سب نے اسلام قبول کر لیا. کتنی بابرکت ہے وہ ذات. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آخری جملہ نظر کر رہا ہوں. خدیجہ کا مقابلہ کرنے والیاں آ کر جویریہ کے مقابلے میں اگر دیکھ لیں اپنے آپ کو, کہاں وہ زوجہ کہ جس کے برکت سے پورا قبیلہ آزاد ہو گیا, اور کہاں وہ زوجہ جس نے 30,000 مسلمانوں کا خون سے نہلا دیا. اور یہ سب بنی مستلق ایک عظیم طاقت بنے بعد میں مسلمانوں کے لیے. پیغمبر کے عقد کے نتیجے میں یہ سب آزاد ہو گئے. بنی ہاشم کا دستور ہی یہ تھا کہ وہ عزت دیتے تھے, احترام کرتے تھے. آپ سوچیں, جو کنیز کی حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئی وہ ایک دم سے سردار بن گئی مدینے میں. یہی تو شان ہے بنی ہاشم کی. جو ان کے در پہ غلام بن کے آتا ہے اسے یہ دنیا کا آقا بنا دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں نے اس خاندان کے ساتھ کوئی اچھا عمل نہیں کیا. جنہوں نے سب کو آزاد کیا ان کے گھر کے لوگوں کو گرفتار کیا, اور صرف گرفتار نہیں کیا, کوچے اور بازاروں میں لے کر پھرے. کبھی کوفے میں, کبھی شام میں. یہ جس راستے سے لے جا رہے تھے اس میں کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ایسا راستہ جہاں مسلمان آبادیاں کم ہوں, کیونکہ بہت ممکن ہے مسلمانوں کے ذہن میں پیغمبر اور اہل بیت اور علی کے فضائل ہوں, لہٰذا وہ اس طرح سے اس کاروان کا استقبال نہیں کریں گے جیسے حکومت چاہتی تھی. لہٰذا انہیں یہود اور نصارہ کے درمیان سے گزارا جاتا تھا تاکہ وہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے انہیں پتھر ماریں, ان بچوں پہ پتھر ماریں, ان عورتوں کو پتھر ماریں. میں نے عرض کیا تھا مائیں دیکھتی رہ جاتی تھیں, بچے اونٹ کی اونچائی سے گر کے جاں بحق ہو جاتے تھے. ان تمام مراحل کو طے کرتے کرتے یہ پہنچے در شام پر. خدا آپ کو جانا نصیب کرے.
جہاں سے بازار شام شروع ہوتا ہے، آج بھی موجود ہے، بازار شام جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے دربار یزید تک، جو اب ایک مسجد کی شکل میں ہے، اگر آپ پیدل جائیں، اگر آپ بہت آرام سے پیدل جائیں تو آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ آج بھی وہ بازار سجا ہے، اسی طرح سے ہے، الگ الگ دکانیں ہیں، بہرحال بازار ہے۔ اگر آپ پیدل جائیں اس بازار میں تو آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے۔ آپ تصور کریں جو فاصلہ 10 سے 15 منٹ پیروں پہ طے کیا جا سکتا ہے، وہاں اگر کسی بیوی کو 36 گھنٹے رکا گیا، کس کیفیت میں ہوگی وہ بیوی؟ اور یہ کوفے کا مجمع نہیں ہے، کیونکہ کوفے میں بہت سے ایسے تھے جو زینب کو پہچانتے تھے، خوف کی وجہ سے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، ہمت نہیں کر پا رہے تھے ساتھ دینے کی، بعض نے چادریں لا کر دینے کی کوشش بھی کی لیکن کسی نے دینی نہیں دی۔ لیکن شام کا مجمع بالکل مختلف تھا، وہ اہل بیت کو نہیں پہچانتے تھے، وہ بنی ہاشم کو نہیں پہچانتے تھے، وہ سب کچھ حاکم شام اور اس کے خاندان کو سمجھتے تھے، لہٰذا کوئی باغی کہتا تھا، کوئی خارجی کہتا تھا۔ آپ سوچیں امیر المومنین کی بیٹی کو کوئی خارجی کہے، کوئی باغی کہے، کیا دل پر گزر جاتی ہوگی؟ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ کے شعلے پھینکتا تھا۔ امام نے فرمایا مجھ پر آگ پھینکی گئی، امامہ جل گیا، اور وہ آگ میرے کرتے تک اور لباس تک پہنچ گئی۔ ہاں، اس تمام فاصلے کو طے کرتے کرتے آخر بی بی کو ایک اگلے مرحلے میں داخل ہونا ہے۔ وہ مرحلہ اور بھی سخت ہے کیونکہ ابھی تک تو بازار کا مسئلہ تھا، اب ایک دربار ہے جس میں 700 کرسی نشین ہے، شراب کی محفل سجی ہے، سامنے ایک تشت رکھا ہے جس میں سر حسین ہے۔ عجب نہیں زینب نے کربلا کا رخ کیا ہو۔ اے بھیا عباس، تمہارے جانے کے بعد زینب کو کن مصیبتوں سے گزرنا پڑا۔ ارے حبش کے غلام محفوظ ہیں، تمہاری بہن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل کو قبول فرما، ہمارے درمیان جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو، دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، اتباعِ عالیات خصوصاً عراق اور شام کی حفاظت فرما۔ خدایا اس ظلمت اور اس تیرگی سے نجات کے لیے منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا مریض مورد نظر کے شفا کے لیے ہم تجھ سے دست دعا ہیں کہ بحق حسین مظلوم، بحق اسیران کربلا، بحق امام زین العابدین، تمام مریضوں کو خصوصاً مریض مورد نظور کو شفاء عام اور صحت کاملہ عطا فرما۔ آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات بالخصوص مرحوم عالم رضوی ابن سید علی حسین، شاہدہ بیگم بنت ہاشم حسین، رونق جہاں اور مرحومہ روشن جہاں بنت یعقوب حسین و مختار مہدی ابن سید ذاکر حسین اور جملہ مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔